آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہے، صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے۔ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ یاد رکھیں، پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار کرنے والے کرتے ہیں، جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں۔ توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوں۔ اگر وہ ضمانت کا غلط استعمال کریں تو پروسیکیوشن ضمانت واپس لینے کی درخواست دے سکتی ہے۔ اویس یوسف زئی کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے کہا، ٹرائل کورٹ میں ملزمان کے کنڈکٹ کا معاملہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بشرا بی بی کی اس عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی، جس کا وہ غلط استعمال کر رہی ہیں۔ ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہی، فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار ہے۔ عدالت نے پروزیکیوٹر سے کہا، بشرا بی بی پیش نہیں ہو رہی تو ضمانت منسوخی دائر کریں۔ پروزیکیوٹر نے بتایا، ٹرائل کورٹ نے ملزمہ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ پروزیکیوٹر نے کہا، بشرا بی بی نے بلغاری جیولری سیٹ کو غیر قانونی طور پر پاس رکھا اور توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا۔ جیولری سیٹ کی قیمت کا تخمینہ لگانے والے شخص سہیب عباسی نے بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے دباؤ اور دھمکی پر کم قیمت بتائی۔ اس نے معافی کی درخواست دی، جو چیئرمین نیب نے منظور کر لی، جس کے بعد اسے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ عدالت نے سوال اٹھایا، قانون تبدیل ہونے کے بعد یہ کیس نیب سے ایف آئی اے کے پاس گیا، کیا ایف آئی اے کا بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کا یہی طریقہ ہے؟ سہیب عباسی کے میجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے بیان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جن 3 کسٹمز افسران نے قیمت غلط لگائی، ان سے متعلق کیا کارروائی ہوئی؟ پروزیکیوٹر نے بتایا، کسٹمز افسران سے کوتاہی ہوئی، لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا۔ جس نے مالی فائدہ اٹھایا وہ بینیفیشری کرمنل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ عدالت نے پوچھا، بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا؟ پروزیکیوٹر نے جواب دیا، جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، او پلیز، میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ عدالت نے دلائل کے بعد بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ ابھی تک 9 مئی کے 8 مقدمات میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی ہے، مقدمہ ابھی چل رہا ہے، مقدمے کے لیے بہت سے شواہد ہیں، ٹرائل کورٹ میں کیس آگے بڑھے گا تو ضمانت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ مذاکرات کے سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ مذاکرات ہوئے بھی تو پی ٹی آئی کے پرامن رہنے کی ضمانت کون دے گا؟ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی واقعات کے احکامات پی ٹی آئی قیادت نہیں دیے تھے۔ رہائی تو ممکن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ابھی 8 مقدمات میں ان کی بیل نہیں ہوئی، اور یہ مقدمہ بھی جو توشہ خانہ 2 کا ہے، اس نے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے، اور اس کے اندر ابھی تک ان کے آرگیومنٹس بہت ویک ہیں۔ یہ پیشی اٹینڈ نہیں کر رہی بشرا بی بی، اور اکثر جو ہے ان کے وکلا کی طرف سے تاریخ لے لی جاتی ہے، تو رہائی کا تو امکان بالکل نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے کیسز میں بھی بہت سارے ثبوت سامنے آئے ہیں، اور پروسیکیوشن اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ ایک ہسٹری ہے 2014 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہو، وہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑنا ہو، وہ 9 مئی کے
के हमले हों, तो एक प्रॉपर हिस्ट्री है इनकी, और ये पुरअमन एहतजाज तो उसमें यकीन ही नहीं रखते। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी बातचीत होगी, पहली शर्त तो ये है कि ये पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा इनकी। देखिए, बात तो हुकूमतों के दरमियान होती है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से बात करती है, और इसी तरह बातचीत का सिलसिला आगे चलता है। जो ये तासर देना चाह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और इनकी कोशिश होती है कि इदारों को जो है वो धकेला जाए सियासत के अंदर, जो कि मुनासिब नहीं है। ये इनका पुराना वतीरा है। तो हम तो ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो है हर किसी का हक है, मगर जिन्होंने 9 मई के हमले किए उनसे क्या तवक्को रखी जाए कि वो कैसे पुरअमन रहेंगे। और अभी आपको खबर दें कि रावलपिंडी पुलिस ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी है। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घिराव, अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज था। तर्जमान पुलिस ने कहा है कि यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज है। इस सिलसिले में SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश कर रही है। बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं GA न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। जी शब्बीर, बताएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है, और ये गिरफ्तारी रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में जाकर डाली है। तफ्तीशी टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बानी पीटीआई के खिलाफ। 28 सितंबर के एहतजाज के हवाले से थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था, और इस मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी नामजद है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल है। पुलिस का कहना है कि कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, और मुमकिन तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अडियाला जेल में इस मुकदमे की समाअत करेंगे, जहां बानी पीटीआई को पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई पर इल्जाम है उन्होंने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर 28 सितंबर के एहतजाज की मंसूबाबंदी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बानी पीटीआई की कॉल पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए, पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, जलाओ गिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत की, और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शब्बीर डार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मामलात पर मिलकर चल सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत के साथ भी अपोजिशन करें और अपोजिशन के अंदर भी अपोजिशन करें। वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे वो रात याद है जब 26वीं आईनी तरमीम पर रायशुमारी मुकम्मल हो गई और आखिर में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने स्पीकर साहब को रोका और ये मदारस वाला बिल पेश किया, वो मंजूर हो गया। अब कहाँ फंसा हुआ? अब सदर मुमलकत के पास फंसा हुआ है, अभी तक दस्तखत नहीं हुए उसके ऊपर, मामला गड़बड़ है। अब मैं अभी तक बदनीयती का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा इन लोगों के ऊपर। मुमकिन है कोई ऐसी वजह हो तो हमारे नोटिस में लाई जाए। अभी तक जो नोटिस में नहीं लाई जा रही, तो इसका माना यह है कि मुल्क के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई बाहर की मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के साथ अभी आप कुछ मामलात पे मिल के चल सकते हैं। अब जाहिर है जी कि हम ये तो नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के मुकाबले में भी अपोजिशन करें और अपोजिशन के अंदर भी अपोजिशन करें। खवारिज ने बनू के इलाके माली खेल में मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। खवारिज की बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकराने से दीवार मुनहदम हो गई। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। वतन के 12 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरेजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक खवारिज के ज़िला बनू के इलाके माली खेल में 19 नवंबर को मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमले में सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिजियों की पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। इस खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा मुनहदम हो गया और मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में वतन के 12 बहादुर सपूत शहीद हो गए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। और अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान का तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज़ खरीदने का फैसला। जहाज़ ऑर्डर तय करने के लिए PNSC की टीम रवां हफ्ते चीन रवाना हो रही है।
چیئرمین PNSC سلطان چاولہ نے کہا کہ ایک جہاز کی بیشتر رقم پاکستانی روپے میں ادا کی جائے گی. پہلا جہاز تقریباً 1 سال بعد مل سکتا ہے. تفصیلات جانتے ہیں. GA نیوز کے نمائندے علی عمران سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی عمران بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کی؟ جی PNSC اس سے قبل استعمال شدہ جو جہاز ہیں وہ بحری جہاز وہ تو خریدتی رہی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بیرون ملک سے یعنی چین کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ ایک جہاز کی جو بیشتر رقم ہے وہ پاکستانی روپے میں ادا کی جائے، یعنی یہ کہ فورن ایکسچینج خرچ نہ ہو، جبکہ باقی کے 3 جہاز بھی جو ہے وہ پاکستان کو پرووائڈ کیے جائیں گے. ایک جہاز 1 سال کے عرصے میں پاکستان آ سکتا ہے، جبکہ 2 جہاز جو پرانے ہیں ان کو 8 ارب روپے کے قریب کی رقم پہ سیل کے لیے لگایا گیا ہے. وہ پرانے جہاز ہیں، انہیں PNSC سیل کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ پلان بنایا ہے کمپنی نے اپنی استعداد 40% بڑھانے کے لیے. 40% PNSC کا کاروبار بڑھے گا ان جہازوں کی خریداری کے بعد. جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے علی. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ہماری اگر بات ہونی ہے اور 1-2 روز میں پیش رفت ہوئی تو ایسی شخصیات کے ساتھ بات ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہوں، چاہے وہ محسن نقوی ہوں یا کوئی اور ہو. جیو نیوز کے پروگرام آج عازب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم احتجاج کی کال واپس لینے یا نہ لینے کے بارے میں غور کریں گے. جیل میں تو ملاقاتیں خان صاحب سے ہی ہو رہی ہیں، وہ تو نہ حکومت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ. نہیں کرا کون رہا ہے یہ 2 دن میں 2 ملاقاتیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں. باضابطہ طور پر تو مذاکرات اس کو میں نہیں کہوں گا. یقیناً حکومت کی طرف سے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے کہ آپ احتجاج کی کال کو ختم کریں، اس کو واپس لیں. اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، لیکن خان صاحب کی جو آخری بات تھی وہ تو یہی تھی کہ ابھی ہم نے احتجاج کی کال اس وقت لیں گے جب ہمارے مطالبات سنجیدہ لیے جائیں گے، اور سنجیدہ اقدامات جب نظر آئیں گے اور ہمیں بھی نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے، پھر ہم بھی اپنے کال کو واپس لینا یا نہ لینے کے حوالے سے کوئی غور کریں گے. جب بھی کسی ایشو پر 2 پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر بات چیت کے ذریعے پیش رفت کرنا مقصود ہو، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. اب تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. اگر تو حکومت نے واقعی سنجیدہ اقدام اٹھانا ہے تو پروزیکیوشن کو ہدایات جائیں گی کہ آپ ان کیسز کو ڈراپ کروائیں، کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کو دوبارہ اس کا آڈٹ کرایا جائے. آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اگر حکومت کی طرف سے کوئی موقع سامنے آتا ہے اور اس کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ سیریس ہے، یہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے معنی خیز بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج اور تشدد میں فرق ہوتا ہے اور میں وہ فرق جانتا ہوں. آرمی چیف کی یہ بات پنچ لائن ہے. اگر PTI کو یہ امید ہے کہ بانی PTI رہا ہو جائیں گے تو یہ امید نہ رکھی جائے. رہائی کے بجائے بانی PTI کی مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں. انہوں نے یہ باتیں GA نیوز کے پروگرام آج عازب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں. طریقے صاحب ابھی تک اپنی احتجاج کی کال پر قائم ہے. 2 دن میں 2 ملاقاتیں ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ پرائز نہیں ہوگا اگر کال آف ہو گیا احتجاج نہیں ہوگا. لیکن اگر کال آف نہیں ہوتا، جو لوگ کمپرومائز ہو کے گئے ہیں وہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں. وہ کبھی خان صاحب کو کہتے ہیں ہم نے بتی لگوا دی، کبھی آپ کو مچھر مارنے کی دوائی دلوا دی، کبھی کافی دلوا دی، کبھی سر درد کی دوائی دلوا دی، اور خود اقتدار رہے. اور اسی تحت ان کی بیلیں بھی ہو گئی ہیں، وہ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کی پرفارمنس پرومسز پورے نہیں ہوئے تو پھر مت جیل بھی آ سکتی ہے، پھر ہاؤس ارسٹ بھی ہو سکتا ہے، فائلیں بھی ہو سکتی ہے. ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو آفیشیل نہیں ہوئی کل کی ایپیکس کمیٹی کی، جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چیف نے ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے ایپیکس کے اندر. انہوں نے کہا ہے پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے، اور وہ میں فرق جانتا ہوں. تو یہ پنچ لائن ہے. ان کی بہن نے بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں اور خود احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کی ضمانت ہو سکتی ہے. ان کو امید ہے اور امید اچھی ہونی چاہیے. لیکن جو اندر کے حالات ہیں اور جو نورا کشتی اور جو لوگ ملے ہوئے تحریک انصاف کے، ان کے بیسس پہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ امید بھی نہ رکھے، نہ ایسا ہونے جا رہا ہے. مزید مشکلات ضرور بڑھنے جا رہی ہیں. ایک آدمی آگے کہتا ہے 5000 آدمی لے کے آؤ ورنہ تم 20 سال پرانے ہوگے، تمہیں نکال دیا جائے گا. جو 5000 آدمی لانے کی فرمائش کر رہا ہے وہ خود 500 آدمی لانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. بات کیا ہوگی سر؟ 24 کا ایک بلبل ہے، 24 بھی گزر جائے گی. عمران خان صاحب کی یہ فائنل کال نومبر 2024 کی ہے، پھر فائنل کال دسمبر کی آئے گی، پھر جنوری کی آئے گی، پھر فیبرری کی آئے گی، پھر مارچ کی آئے گی.
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس صاحبزادہ حامد رضا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں شرمیلا فاروقی کے اسلام آباد میں بچوں کی شادی روکنے کے بل کا جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے کہا کہ بل کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی آبزرویشن آئی تھی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ یہ آبزرویشن 2014 میں آئی تھی، وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ بعد میں آیا۔ رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے کہا کہ وراثت کے حق کے لیے بچہ 18 سال تک اہل نہیں ہوتا تو شادی اس سے کم عمر میں کیسے ہو سکتی ہے۔ وزارت قانون کے نمائندے نے کہا کہ اس قسم کا حکومت بل قومی اسمبلی کی مذہبی امور کمیٹی میں ہے۔ چیئرمین کمیٹی حامد رضا نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے آخری مسودے کی منظوری اسلامی نظریاتی کونسل سے لینا بھی لازمی تھی۔ نارووال میں مبینہ طور پر پولیس چھاپے کے دوران چھت سے گر کر تحریک انصاف کا کارکن دم توڑ گیا۔ لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی لال بادشاہ کا کہنا ہے کہ بدوملی کے علاقے میں پولیس نے کارکن کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، اسی دوران چھت سے گر کر ان کا کارکن جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین نے تھانہ بدوملی کے سامنے احتجاج کیا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ جاں بحق پی ٹی آئی کارکن کے کم سن بیٹوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے چھاپے کے دوران گھر کے دروازے کو توڑا، اسی دوران ان کے والد چھت پر چڑھ گئے، جہاں پولیس اہلکاروں نے انہیں اینٹ ماری اور وہ نیچے گر کر زخمی ہو گئے۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ترجمان ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سندھ کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ ٹیسٹ 8 دسمبر کو لیے جائیں گے۔ ٹیسٹ آئی بی ایس سکھر کے تحت لیے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق سندھ کے کالجز میں داخلوں کے لیے صوبے میں دوبارہ ٹیسٹ 8 دسمبر کو ہوں گے۔ ایم ڈی کیٹ ری ٹیسٹ آئی بی ایس سکھر کے ذریعے ہوگا۔ کراچی میں 3، حیدرآباد، میرپور خاص میں ایک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ نواب شاہ، سکھر اور لڑکانہ میں بھی ایک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ امتحان میں 38,609 طلبہ حصہ لیں گے۔ کیا ٹرمپ کابینہ کے انتخاب نے پاکستان میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے؟ کیا پاکستان مخالف اور بھارت دوست رائے رکھنے والے نومنتخب امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع، قومی سلامتی کے مشیر اور سی آئی اے چیف پاکستان کے لیے مزید سفارتی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں جن اہم وزراء اور مشیروں کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے ان میں سر فہرست وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو ہیں، جنہوں نے ماضی میں پاکستان مخالف اور بھارت دوست بل متعارف کروایا۔ مارکو نے پاکستان پر بھارت میں دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے تجویز کیا کہ پاکستان کو فوجی امداد نہ دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے مشیر برائے قومی سلامتی مائک والٹس نے بھی پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس کی نئی ڈائریکٹر تلسی گیبریٹ بھی پاکستان پر بھارت میں دراندازی کا الزام لگا چکی، کئی بار پاکستان پر اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا۔ نئے سی آئی اے چیف جان ریڈکلف کی نامزدگی بھی پاکستان کے لیے پیغام قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کی ترجیحات میں شامل نہیں، جبکہ نئی دہلی کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اوورال دیکھا جائے تو ایک پرو انڈیا جو عنصر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم کے اندر کافی پایا جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کابینہ کے انتخاب پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پالیسی سازوں اور تھنک ٹینکس میں بے چینی بڑھی ہے۔ اعلیٰ حکومتی اور عسکری حکام مبینہ طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نئی حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مردوں کی ذہنی صحت کے موضوع پر کراچی میں بھرپور گفتگو کی گئی۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ مردوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ذہنی الجھنوں سے نجات مل سکے۔ دیکھیے ولید احمد کی رپورٹ۔ کراچی کے اشارہ فیصل پر قائم مقامی مال میں مردوں کی ذہنی صحت پر سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں شوبز، میڈیکل اور دیگر شعبوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شہزاد غیاث، اداکار علی سفینہ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران نے مردوں کے جذبات اور ذہنی صحت پر روشنی ڈالی۔ ہم بولتے نہیں ہیں، اپنی فیلنگز کو دبا دیتے ہیں، وہ کبھی غصے میں نکلتی ہے، وہ کبھی غم میں نکلتی ہے، وہ کبھی رنجش تنہائی میں نکلتی ہے، تو بہتر ہے کہ ساتھ ملیں، بات کریں، جو مسئلے مسائل جو
جو تکلیفیں ہم سب کو ہو رہی ہیں وہ بانٹیں گے ایک دوسرے سے, اس بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ کم ہوں گی. معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈرز ہوتے ہیں, بہت سارے ان کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں, اپنے خود کے ایسپریشنز ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں, لیکن اپنی جو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے اس کو وہ اکثر نظر انداز کرتے ہیں. ماہرین نے کہا کہ مردوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں, روتے نہیں اور ہر مشکل جھیل لیتے ہیں, لیکن اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جذبات کو دبانے سے ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں. تقریب میں سویڈن ایمبیسڈر الیگزینڈرا برگ بھی شریک ہوئیں. There are expectations on men on what it is to be masculine, what the expectations that society puts on men, and these are the people that we need to talk to in order to get a more inclusive and sustainable society. I think ہر ایک انسان کسی نہ کسی mental health issue سے ضرور گزر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ temporary ہے, چاہے وہ خدا نخواستہ permanent ہو جاتا ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہے, بوریت ہے, اسٹریس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ لونلینس ہے. I think بہت ضروری ہے, اب تو تھوڑا شعور آتا جا رہا ہے لوگوں میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تقریب میں 6 شارٹ فلمز بھی دکھائی گئیں جن میں مردوں کی جذباتی حالت اور ذہنی صحت کے مسائل کو اجاگر کیا گیا. کیمرہ مین عدنان زیدی کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی.